چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کی ضرورت ہے نہیں؟ کوئی نکالا آسان ہے نا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وعن ابی بردۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي رواية ومضلات الفتن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آج اس مجلس کے لیے میں جو کچھ ہمیں کہنا ہے اسی کی مناسبت سے قرآن پاک سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام بزار، امام طبرانی وغیرہم نے بسند صحیح مشہور صحابی ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مجلس میں اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں اختصاراً کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ زمانہ ایسا ہے، ایک کہنے کا زمانہ ہے، سننے کا زمانہ، لیکن پتہ نہیں عمل کے لیے بھی کس چیز کا انتظار ہے۔ ہونا چاہیے کہ عمل کا زمانہ ہو، عمل ہم لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اجلسو اجلسو اجلسو، لوگو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خطبہ سنو، ایسے کھڑے کھڑے نہ رہو۔ جب آپ یہ مسجد میں کھڑے لوگوں کو آپ حکم دے رہے تھے کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اتفاقاً تاخیر ہو گئی تھی جمعہ میں آنے کے لیے، تو وہ ابھی جہاں جوتا اتارا جاتا ہے مسجد کے دروازے پر وہاں پہنچے تھے۔ جوتا اتارے اور ابھی تاکہ اب مسجد کے اندر داخل ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہوا اجلسو اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارے اسی جگہ بیٹھ گئے۔
جہاں جوتا اتارا جاتا ہے وہیں جوتا مسجد کے باہر ہی جوتا اتارنے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آن فرمائے عبداللہ اندر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ جب یہاں جوتا اتار رہا تھا تو آپ کی آواز، آپ کا حکم کانوں میں پہنچا کہ اجلسو، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ داخل ہونے کے بعد بیٹھتا تو آپ کی فرما برداری میں تاخیر ہو جاتی۔ دیکھیں یہ ہے اتباع رسول۔ ہاں تو آج ضرورت ہے دوستو عمل کی، اللہ تعالی عمل والا بنائے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل اور ابو یعلا طبرانی کے حوالے سے، اس کے راوی ہیں ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بردہ الاسلمی ایک قبیلے بنو اسلم کے رہنے والے تھے۔ جس دن نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو ان کو زندہ پکڑ کے ہمارے حوالے کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی گردن کاٹ کر کے ان کا سر ہمارے سامنے پیش کر دے۔ تو کفار مکہ نے اعلان کیا تھا کہ 200 اونٹ اس کو انعام ملیں گے۔ 200 اونٹ بہت بڑی دولت تھی اس وقت۔ تو جو لوگ 200 اونٹ کی لالچ میں نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، مدینے مکے والے تو واپس چلے گئے۔ قبیلے بنو اسلم کے لوگوں کو بھی پتہ چلا، جس میں ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ مدینے مکے سے اگر کوئی مدینہ جائے گا تو یہیں سے گزرے گا۔ وہ گھات لگا کر کے تقریباً 80 نوجوانوں کے ساتھ، کتنے؟ 80 نوجوانوں کو تلوار لے کر کے راستے میں بیٹھ گئے کہ محمد ادھر ہی سے گزریں گے، اور انتظار کر رہے تھے کہ ادھر سے گزریں گے، سر قلم کر دیں گے اور 200 اونٹ انعام میں حاصل ہو جائے، مل جائے گا کفار مکہ کی طرف سے۔ اتفاقاً نبی علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو یہ ذرا کچھ آگے بڑھے، لیکن ان کے وار کرنے کے پہلے نبی علیہ السلام ان کی قمیص پکڑی، زور سے جھٹکا۔ ابو بردہ تم مجھے قتل کر کے 200 اونٹ کی لالچ میں آئے ہو نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں اس طرح سے یہ شخص آیا ہوا ہے۔ یہ دنگ رہ گئے، تلوار تو رکھ دی، مسلمان بھی نہ ہوئے، لیکن بہت حیرت میں کہ آخر ہم نے اتنا چھپا رکھا تو ان کو بتایا کس نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی تم لوگوں کی طرح نہیں ہے، نبی جو بات کرتے ہیں ہم نبی کو بتاتے ہیں، تب نبی تمہیں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول نے چھوڑا اور ایسے جا کر کے بیٹھ گئے اپنے تمام 80 نوجوانوں کو لے کر کے۔ مغرب کی کا وقت ہوا، آپ نے 3 آدمی تو تھے ہی، اذان دلوائی اور آپ نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ جب آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآنی آیات شروع کی تو وہیں ابو بردہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں، یہ کلام کس کا ہوگا؟ اوپر والے کا ہوگا۔ انتظار کیے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، اب اور لمبی قرات ہوئی، وہیں کلمہ پڑھ کر کے یہ مسلمان ہو گئے۔ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگو انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومذلات الہوى
بڑے ہی توجہ سے اس کو سنیں اور آج اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا میرے صحابیوں، آپ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا جیسے سارے انبیاء آئے، وقت پورا ہوگا ہم بھی چلے جائیں گے۔ ابھی ہمارے زمانے تک تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہو، ہر فتنے سے ہم تمہیں آگاہ کر دیتے، بچ جاتے ہو، لیکن میں اپنے جانے کے بعد سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑ کے تباہ برباد ہو جاؤ گی، دین چھوڑ دو گے، شریعت چھوڑ دو گے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے دور ہو جاؤ گے، طرح طرح کے فتنوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ مجھے 3 چیزوں کا بڑا ڈر ہے۔ نمبر 1، اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ تم پیٹ کی شہوات اور خواہشات میں پڑ کر کے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ عزت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ مقام مرتبہ تمہارا نہیں رہ جائے گا، دنیا میں نہایت ذلیل اور خوار تم ہو جاؤ گے جب 3 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی۔ نمبر 1، شہوات الغی، تباہ کر دینے والی خواہشات پیٹ کی۔ نمبر 2، تباہ اور برباد کر دینے والی خواہشات شرمگاہ کی۔ نمبر 3، ومضلات الہوی، ومضلات الہوی، اسلام سے دور کر دینے والی، گمراہ کر دینے والا شوق اور جذبات تمہارے، فیشن، ومضلات الہوی، خواہشات، دین کے نام پر بدعات، یہ ساری چیزیں تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گی، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے تم گمراہی اور ضلالت میں پڑ جاؤ گے۔ 3 ہو گئے، اور ایک روایت میں دوستو 4تھی چیز ہے، وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، اللہ اکبر، ایسے ایسے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسے ایسے گمراہ کرنے والے فتنے پیدا ہوں گے کہ وہ تمہیں بڑے اچھے لگیں گے، اور میری امت کے لوگ انہی فتنوں کو کامیابی و دین سمجھ کر کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ 4 گناہ، ان 4 کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز پیٹ کی خواہشات، پیٹ کی خواہشات، سب سے پہلے تو اکل حرام، حلال کا زمانہ ختم ہو جائے گا، پیٹ کی خواہشات میں سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی؟ وہ حرام کھانا، حرام پینا، اور حرام پہننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لوگو سیاتی علیکم زمان، ذرا ہوشیار رہنا، اپنے پیٹ کی خواہشات پر کنٹرول کرنا، ان قریب میرے جانے کے بعد اس طرح سے حرام کمانے، حرام کھانے، حرام کاروبار کی عادت پڑ جائے گی، لوگوں کو اتنا زیادہ اس کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ آدمی صرف دیکھے گا آمدنی ہو رہی ہے، لا یبالی الرجل امن حلال او حرام، حرام اور حلال نہیں دیکھے گا، بس آمدنی ہونی چاہیے، صرف اس پر اس کی نگاہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آیا، سب سے مشکل چیز ہوگی
درہم من حلال، حلال راستے سے ایک روپیہ آپ کمانا چاہیں تو اس ایک حلال روپے کے کمانے میں تو دشواریاں ہوتی، لیکن حرام کام کرنا چاہو تو کوئی رکاوٹ، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس ایسی خواہشات سے ہم تمام لوگوں کو بچائے دوستوں، محفوظ رکھے۔ یہ بدترین چیز ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں انسان سود کس لیے لے رہا ہے؟ سود کس لیے لے رہا ہے؟ سارا معاملہ یہی کا ہے نا۔ پیٹ میں دل ہے، دل میں طرح طرح کے جذبات، امنگیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بہترین گاڑی بھی ہونی چاہیے، بہترین مکان بھی ہونا چاہیے، جائیداد پراپرٹی بھی ہونی چاہیے، سب کچھ یہی سے نکل رہا ہے، اور انسان سود لینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتا۔ اب تو یہ نوبت آ گئی سود کو حرام کہنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ جبکہ آپ ذرا سوچیں، شہوات کے ذریعے اللہ کے رسول کیوں اتنا زیادہ ڈر تھا؟ جب کہیں امت مسلمہ میں حرام خوری شروع ہو جائے، پیٹ کی خواہش پورا کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی جائے دوستو، تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، ذرا سوچیں، اگر انسان کا حلال نہیں، رزق حلال نہیں، تو روزہ نماز کتنا بھی پڑھے کوئی عبادت اس کی قابل قبول، کیا خیال ہے بھائی؟ جب نماز ہی نہیں قبول ہوگی تو اللہ مدد کیا کرے گا؟ دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث بدرا غور کریں، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیل الرجل السفر اشعث فاکبر، ایک انسان بہت دور دراز سے حج اور عمرے کی نیت سے نکلا ہوا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے آ رہا ہے، پیدل آیا، یطیل السفر، سفر بڑا لمبا ہے، اشعث فاغبر، بال بکھر گئے ہیں، موچھیں بڑھ گئی ہیں، ناخن بڑھ گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، پسینے کی بدبو آنے لگی۔ کیوں؟ سفر کر رہا ہے، بیچارے کو نہانے کا دھلنے کا موقع نہیں، اس زمانے میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، خاص طور سے عربوں کے اندر۔ لمبا سفر کیا، پریشان، میقات پر جب پہنچتا ہے احرام باندھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے لا لبیک لک ولا سعدیک، خاموش ہو جا، تیرا لبیک قبول نہیں۔ حالانکہ لبیک کا مطلب جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفت و حجت النبی میں نقل کرتے ہیں تعجب کی بات، کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ وعن شمالہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب ایک مسلمان حج یا عمرے کی غرض سے میقات پر آتا ہے اور کیا پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کی آواز کو سن کر کے دائیں بائیں کی ساری مخلوقات، ذرہ ذرہ، اینٹ پتھر، یہ آپ کے مکانات، شجر اور حجر، یہ آپ کے چارے گھاس، جتنی چیزیں ہیں اس کے ساتھ آواز ملا کر کے سب لبیک کہنے لگتی ہیں، اور قیامت کے دن یہ ساری مخلوقات اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنی فضیلتوں کے باوجود دوستو، جب انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کیا فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک، تیرا لبیک اور تیرا سعدیک کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کو لوٹا دیتے ہیں، فرشتے حیران ہو کہتے ہیں یا اللہ، جتنے لوگ آئے ہیں سب جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ کہتے ہیں بلا بلا بلا
ہم دیکھ رہے ہیں تیرا تلبیہ قبول کر رہے ہیں، تیرا اخلاص دیکھ رہے ہیں، تیرے نام اعمال میں اجر و ثواب ہم لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بندہ جو سب سے زیادہ دور سے آیا ہے اور سب سے لمبا سفر، سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہا ہے، یہ بیچارہ جب کہتا ہے لبیک تو آپ فرماتے لا لبیک ولا سعدیک، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا میرے فرشتوں یہ بندہ ایسا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب له، میرے فرشتوں کھانا بھی اس کا حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، کپڑا پہنتا وہ بھی حرام کمائی کا، جو سواری لے کر کے وہ سواری بھی حرام مال کے، جس کا کھانا پینا ساری چیزیں حرام ہو، انا یستجاب له، اس کی عبادت کہاں ہم قبول کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے دوستو؟ اللہ کے نبی اسی لیے خوف زدہ ہیں کہ امت اس چیز میں پڑ جائے گی، نماز بھی پڑھے گی، عبادت بھی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی عبادت اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ایک حدیث اور ذرا سنیں، آج کتنی لمبی لمبی دعائیں ہم کر رہے ہیں، جس کو اولاد نہیں اولاد کے لیے، جس کو کاروبار نہیں کاروبار کے لیے، جس کا کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے، جس کو کاروبار ہے وہ برکت کے لیے، ہر انسان لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، لیکن دعائیں قبول ہوتی ہوئی کم نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طبرانی کی روایت عشر مبشرہ میں ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو مستجاب الدعوات بنا لے، یعنی جب بھی میں دعا مانگوں اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا سعد، اور سعد ہے کون؟ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے منبر پر اللہ کی طرف سے بشارت سنائی کہ تم جنتی ہو، جو مبشر بالجنہ، ان 10 عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنائے، جب بھی دعا مانگو اللہ دعا سن لے۔ آپ نے فرمایا سعد یہ میری دعا سے تو مستجاب الدعوات نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیسے؟ آپ نے فرمایا اطیب مطعمک، اپنا رزق حلال کر لو، جب بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائی ایک دو نہیں کتنے خسارے ہمارے لیے ہیں۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں حرام سے بچنے، پیٹ کی ساری خواہش پوری کرو دوستو، لیکن حلال طریقے سے۔ رشوت کا جذبہ یہاں ہوتا ہے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، عداوت، نفرت سب کہاں ہوتی ہے؟ اسی پیٹ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے۔ دوسری خواہش میرے بھائیوں شرمگاہ کی، اللہ اکبر، حرام کرنا، حرام کاری۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نکاح حلال کیا، انسان اپنے جذبات اپنی خواہشات حلال طریقے سے شادی کرے۔ اللہ نے ایک انسان کو نہیں اور ضرورت ہے کوئی دنیاوی یا دینی یا کوئی اور ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ کی بھی آپ کو اجازت دی، یہ سارے راستے اللہ نے کھول دیے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ میری امت کے لوگ حلال کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے اپنی شرمگاہ کی خواہش کو پوری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا سمجھا ہے دوستو؟ آج قرآن نے ایک ہی چیز بیان کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا سے منع نہیں کیا بلکہ کیا؟ زنا کے قریب. اللہ ولا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب نہ جانا. کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. یعنی حرام کاری پر آمادہ کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا. مقصد یہ ہے ساری وہ چیزیں جو حرام کے قریب پہنچاتی ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا. مثال کے طور پر اللہ تعالی حکیم و خبیر حرام کاری اور غیر عورتوں کے پیچھے پڑنا اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بیٹے؟ سب سے پہلے کہاں؟ آنکھ سے. کس سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے. اللہ نے بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ان مومنوں سے کہہ دیں اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، حرام چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جب بھی باہر نکلے اپنی نگاہیں نیچے کر کے. اللہ اکبر. ایک صاحب چلے جا رہے تھے، ہم لوگ اتنے گناہ کر ڈالے اسی لیے اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے دوستو. ورنہ جب لوگ حرام سے بچنا چاہتے تھے تو تھوڑی سی غلطی کرے اللہ فوراً سزا دے دیتا تھا. نبی علیہ السلام کی مجلس سے ایک صاحب اٹھے، جا رہے تھے، کوئی اجنبی عورت جا رہی تھی، وہ اس کو دیکھنے لگے. دیکھنے کس کو لگے؟ زنا تو نہیں لیکن زنا کے قریب لے جانے والی پہلی سیڑھی جو ہے کسی اجنبیہ عورت پر نگاہ ڈالنا. کر رہے تھے، سامنے ایک کھمبا تھا، دیکھے نہیں، پیر تو نہیں رکا، پیر تو آگے جا رہا ہے اور نگاہ جو ہے اس عورت پر ہے. آگے دھڑاک سے مارا، پھٹ گیا، گر گئے لہو لہان بیٹھے ہوئے. دیکھو لہو لہان بیٹھے ہوئے، اب سر پھٹا ہوا ہے، لہو لہان ہے، چکر آیا، گر گئے. لوگ اٹھا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. کیا کیا؟ اللہ کے رسول یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، رب کی نافرمانی میں نے کیا. رب نے فرمایا کوئی اجنبی عورت گزرے تو نگاہ نیچے کر لو. میں دیکھنے لگا سر ٹکرا گیا کھمبے سے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کہا چلو تمہیں احساس ہے غلطی کیا نا، اس زندگی میں ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، ہمیشہ اپنی نگاہ کی حفاظت کیا. زنا کے قریب لے جانے والا سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ نگاہ. زندگی میں پہلی مرتبہ حرکت کی، اللہ نے سر پھوڑ دیا. آپ نے فرمایا سنو، جاؤ توبہ استغفار کرو. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو فوراً سزا دے دیتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. اور آج رات بھر پتہ نہیں کیا کیا نوجوان کر سزا نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب اللہ نے ہم سے محبت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. ورنہ سورہ یوسف کا مطالعہ کرو. اللہ فرماتے ہیں یوسف جتنے خطرناک مرحلے پر تھا، کیا خیال ہے کتنے خطرناک مرحلے؟ نمبر 1 جوانی، نمبر 2 سامنے دعوت دینے والی مہارانی، کوئی اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کل خلوت تنہائی، وغلقت الابواب، اندر سے سارے دروازوں میں لاک لگا دیا گیا. اور آخر میں کہتی ہے تلک یوسف آؤ. کیا خیال ہے؟ اب گناہ سے، حرام کاری سے بچنے کا کوئی چانس باقی تھا نہیں. لیکن رب نے فرمایا میرا مخلص بندہ تھا، ہم نے اپنے مخلص بندوں کو بچا لیا. ایک ہی چیز ہے، انہو کان میرا مخلص بندہ تھا. سمجھ گئے نا؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن.
سارا مکر و فریب ختم کر دیا. اللہ رب میں نے اپنے مخلص بندے کو بچا لیا. پھر سورہ انبیاء، سورہ بنی اسرائیل، جب ابلیس نے اللہ تعالی سے کہا، آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر. آپ اگر اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ آپ کو گناہوں سے کتنا بھی فتنہ ہوگا بچا لے گا. لیکن اگر آپ اللہ سے نہیں جڑیں گے، اللہ سے دور ہٹ کر کے شیطان کے چنگل میں آ گئے، تو آپ کو ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں کوئی سزا ہی نہیں دے، سارے گناہوں کی تک قبر سے لے کے کہاں تک دے؟ حشر تک دے. اللہ اکبر. حضرت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا بات ہٹ یہاں سے چل. تو کہتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، ہاں، تاکہ ہم تیرے آدم جس کا سجدہ نہ کرنے سے مجھے تو نکال رہا ہے، اس کی اولاد کو ہم گمراہ کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا میرے جو مخلص بندے ہوں گے کبھی تو ان پر قابو نہیں پا سکتا. مخلصین جو اللہ والا ہو جائے، اللہ کا مخلص بندہ، اللہ رب العالمین اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایک چیز، نمبر 2، حرام کاری کے قریب اس کے بعد، کس کے بعد؟ نگاہوں کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کلام. کیا خیال ہے؟ گفتگو. اور آج گفتگو بھی نہیں، ہاں ادھر ٹن کی آواز آئی، ہاں ہمارے محبوب نے ہم کو یاد کر لیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور انجام کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل اور طبرانی کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا مستحل قریۃ الربا والزنا. جس شہر، جس گاؤں، جس ملک، جس علاقے کے لوگ 2 چیزوں کو بالکل حلال بنا لیں، زبان سے حلال نہیں کرتے لیکن کرتے ویسے جیسے حلال چیز کی جائے، ایک ربا سود اور دوسرے زنا. اللہ تعالی نے فرمایا جس قوم میں ربا اور زنا یہ دونوں عام ہو جائیں، اللہ رب العالمین بھی اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ ایسے قوم پر ہم اپنا عذاب نازل کر کے ہلاک ضرور کریں گے. میرے بھائیوں ہمارے نبی کو انہی چیزوں کا بڑا ڈر تھا. کس کا ڈر تھا؟ یہ شہوات الغی فی بطونکم فرج، حرام کھانا اور دوسرا پیٹ کی ناجائز خواہشات اور شرمگاہ کی خواہشات. آگے ذرا بڑھو میرے بھائیوں، بہت ہی ضروری ہے ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ اکبر. حرام چیزیں، حرام کام، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا، قرآن پر جو اتنی سزا مقرر کیا ہو. چلو نگاہ، زبان، نگاہ اور کلام. پھر اس کے بعد میرے بھائی شیطان ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے، اس کے بعد اور کھینچتا جاتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ شیطان اس پر قابو پا لیا. یَمُبَئِکُمَانُهُمْ یَمُدُّونَهُمْ فِی الْغَیِّ، شیطان اپنے دوستوں کو گمراہی میں کھینچتا لے جاتا ہے، پھر کوئی کسر باقی نہیں رکھتا. آخری انجام وہی حرام کاری کا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. لیکن ساری چیزیں، نگاہوں کا معاملہ، خلوت کا معاملہ، اللہ سب خبردار الا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت، غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ آئے نہ جائے نہ بیٹھے. خبردار الا لا یخلون رجل بامرأۃ. کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جہاں ایک مرد ایک اجنبی عورت دونوں تنہا ہوتے ہیں
تو اپنے آپ کو دو نہ سمجھیں، دونوں کا دشمن بیچ میں شیطان ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ شیطان ساری چیزیں تھیں، لیکن آج دنیا نے کیا کہا، جب نگاہ اور دل صاف ہو تو نگاہ سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہو تو تنہائی سے کیا ہوتا ہے، ارے دل صاف ہو تو پردہ نہیں بھی کرے گی تو کیا بگڑتا ہے، سارا معاملہ دل پر آ گیا۔ سوچو کیا خیال ہے، ہی جواب ملتا ہے نا، دل اگر صاف ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھنے بات کرنے میں کیا جرم ہے، دل اگر صاف ہے تو کسی سے کو دیکھنے میں کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور کچھ بدبخت تو ایسے ہیں فتنہ کہ اگر کوئی حسین جمیل خوبصورت عورت ہے، اگر اس کو اس نیت سے دیکھیں اللہ نے کیا خوب بنائے، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کس کی تعریف کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جو حرام چیزوں کو حلال کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا جائے۔ پیارے نبی نے اسی چیز کی طرف اشارہ، خبردار لا ترتکبوا مرتکبت اليہود والنصارى فتستحلوا بمحارم اللہ بأدنى الحیل، خبردار یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں اپنانا، چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے سے ساری حرام چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ کیا خیال ہے آج کوئی برائی آج ان قوموں میں حرام نہیں رہ گئی ہے۔ حرام کیا چیز ہے؟ جو آپ کو پسند نہ ہو، زبردستی کوئی آپ کے ساتھ کچھ کرے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر اپنی اپنی پسند ہے، خواہشات اور جذبات، تو آدمی کو ان کے ہاں اختیار ہے۔ کوئی ذرا دیکھے کوئی حرام چیز آج ان کے ہاں رہنے کی۔ ابھی ایک عورتوں میں درس تھا، میرے خیال سے کہاں گئے ساتھی، نیچے اترے تو ایک آٹو رکشہ کھڑا تھا۔ آٹو رکشہ کیا؟ عیسیٰ جلد آئیں گے، ماشاءاللہ کرسچن انتظار کر رہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اور اس کے پتہ نہیں عیسیٰ تمہیں ماریں گے۔ کیوں؟ سب سے پہلے خنزیر قتل کریں گے، سب سے پہلے شراب کے اڈے توڑیں، اور تم خنزیر اور شراب کے بغیر تو زندہ نہیں رہتے، ان کے آنے میں تم کو کیوں خوشی ہے؟ ہم مسلمانوں کو خوشی کیوں؟ جب آئیں گے تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور کس کے ساتھ؟ کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی 30 پارے کا قرآن ہوگا، اور یہی نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے، اور دنیا میں اسلام کو ایسا غالب کریں گے کوئی اور باطل چیز باقی نہ رہ جائے۔ انتظار کر رہے ہیں بڑے شوق سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کوئی ایک چیز بھی آج باقی نہیں رہے گی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انہوں نے ہر حرام چیز کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے حلال کر لیا۔ خبردار میری لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے جو حرکت کی تھی، کیا حرکت کی تھی؟ ہر حرام چیز کو ضرورت بتا کر کے اپنے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کو حلال بنایا۔ تم کبھی ایسا نہیں کرنا، کیوں؟ اگر تم کرو گے تو وہی لعنت و غضب تمہارے بھی اوپر ہوگا جو یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لعنت اور اپنے غضب کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیا کھول رکھا ہے معلوم ہے؟ یو کے مشہور شہر بریڈ فورڈ، آکسفورڈ، وہاں یونیورسٹی کے بازو میں ہماری ایک مسجد ابن عباس، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے لیفٹ سائڈ ایک گھر تھا جس میں ایک عورت رہتی تھی، 2 کتے رہتے تھے۔ کیا؟ ایک عورت 2 کتے، اور لیفٹ دوسری طرف ایک خالی مکان تھا، آج الحمدللہ مسجد میں شامل ہو گیا ہے۔ ابھی پر سال دسمبر میں گیا، اس مسجد میں درس کے لیے داخل ہوا تو نہ کتے ہیں اور نہ تو بوڑھی عورت ہے۔ کیا ہوا؟
कैसी जिंदगी है। वो लोग कहने लगे कुत्ते तो बंधे रह गए, वो बूढ़ी बेचारी मर गई, बिस्तर पर पड़ी है, कई दिन तक कोई नजर ना आया। समझ गए ना। कहते हैं हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया तो पता चला वो बिस्तर पर मरी पड़ी है। तो उसके जितने बेटे थे बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम करते हैं, पुलिस ने टेलीफोन किया तुम्हारी मदर का इंतकाल हो गया। कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, आप लोग दफना दे, जितना पैसा लगेगा कफन का वो हम दे देंगे। ये आज यानी इस तरह से अल्लाह ताला ने बज़ाहिर अपने कहरे में उनको मुब्तला किया। अल्लाह उसने फरमाया अगर तुम ला तरतकबू मरतकबतिल यहूद वन नसारा फतस्तहिल्लू बिअदन हलन फयुसीबकुम मा असाबहुम। खबरदार, जो हराम कर दिया अल्लाह ताला ने, हमने हराम चीजों को हीले बहाने से कभी हलाल नहीं बनाना। अगर हलाल बनाओगे तो जैसे यहूद नसारा ने हलाल बनाया, तो जो उन पर अल्लाह का गदब और नादिल हुआ, वही अल्लाह का गदब और लानत तुम्हारे ऊपर भी नादिल होगी। क्यों? तुमने भी वही हरकत किया जो हरकत उन्होंने किया था। आज क्या ख्याल है मेरे भाई? सारी कोई हर हराम चीज को हलाल कहने वाला हमारा कलमा को मुसलमान, हमारी मुसलमान बहन होगी। हिजाब का पर्दे को ले लें, हिंदुस्तान में हिजाब मुसलमान औरतों ने पहले गायब किया है कि हिंदुओं ने पाबंदी लगाई है? भाई पहले बोलो, पहले हिजाब किसने छोड़ा है? अपने पसंद से छोड़ दे तो कोई जुर्म नहीं। क्या ख्याल है, कभी हमने जुलूस निकाला? अरे जुलूस तो मैं पहले निकालना था, उस औरत के खिलाफ, उस बाप के खिलाफ, उस बेटी के खिलाफ जिसकी बेटी बगैर पर्दा के बाहर निकली हुई। उस वक्त हम खामोश रहे। अगर किसी कॉलेज वाले ने कहा भाई नहीं पर्दा नहीं चलेगा, तो आप सारी दुनिया कारगर रोड पर आ गए। सोचने की चीज है, हिजाब पहले किसने गायब किया? सोचो जरा सा, हर चीज ऐसे ले लो। तो मेरे भाइयों, छोटे छोटे हीले बहाने से हमें किसी भी गलत चीज को हलाल करने की कोशिश ना की जाए। बता रहा था सारे ज़िना के रास्ते किस बिना पर खोल दिए गए? अपने नाजायज ख्वाहिशात और जज्बात, अपने रुख्स सुरूर के लिए, अपनी मस्ती के लिए। सिर्फ ये कह दिया गया दिल साफ हो, दिल साफ हो तो निगाहों से क्या होता है। हमारा दिल साफ है तो किसी के पास भी आए जाएं, बैठे उठे, बात करें, उसमें क्या हरज है? अल्लाह अकबर। लेकिन कभी ये नहीं सोचता, वल्लाह हमार ये बात सब मुसलमान कहते, कोई गैर मुस्लिम को नहीं, मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला ने हिजाब की आयत जब नाजिल की है तो सबसे पहला खिताब भाई किसको किया था? अज़वाज मुतहरात का। और सोचो, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। क्या आप कह सकते हैं आज़बिल्लाह अज़वाज मुतहरात के दिल साफ नहीं थे इसलिए अल्लाह के रसूल ने पर्दे का हुक्म दिया? सोचो जरा सा, मुसलमानों अपने दिमाग से सोचो। और जिन मर्दों से पर्दे का हुक्म दिया गया उसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अशरे मुबश्शरा भी हैं, बिलाल भी हैं, हसन भी हैं। अल्लाह अकबर। क्या कहेंगे, सहाबा के दिल भी गंदे थे, इनके दिल साफ हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, बहरहाल ये नाजायज जज्बात और ख्वाहिशात पूरा करने के लिए सारे रास्ते हमारे किए जा रहे हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तीसरी चीज, दो हो गई ना, तीसरी चीज गौर से सुने। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा इन्नमा अख्शा अलैकुम, मुझे सबसे ज्यादा तुम पर जिस बात का डर है कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे, और उनमें मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला के गदब और कहरे के शिकार हो जाओगे। अल्लाह अकबर। दो सुन लिया,
پیٹ کی خواہشات اور نمبر 2، اور حدیث بھی یاد رکھیں، جس نے ان دونوں چیزوں کو حلال کر لیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو گیا۔ اب کبھی بھی کسی بھی ناحیے سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اس پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ تیسری چیز دوستو، اللہ اکبر، وَمُضِلَّاتِ الْحَوَىٰ۔ کیا؟ مضلات الہوا۔ ہوا کا 2 معنی آتا ہے۔ کیا؟ کتنے معنی؟ 2۔ ہوا ایک ہے، ہوا کے معنی، ہوا کا مطلب بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا؟ بدعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ بدعت کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ بدعت کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہوا کے معنی آتا ہے گر جانا، اوپر سے نیچے کی طرف گر جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ جھڑنے، اللہ، دیکھا آپ نے؟ ہوا کا ایک معنی کیا ہے بیٹے؟ گر جانا۔ تو ہوا کا معنی ہے گر جانا۔ اب شریعت میں شرعی لحاظ سے ہوا 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو بدعات ہوتی ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ کیوں؟ بدعات کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ بدعات کہتے ہیں اوپر سے نیچے، اور بدعتی اوپر سے کہاں گیا؟ کم وقت جہنم کے کھڈے میں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سمجھ گئے نا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے دے کر کے جہنم کے کھڈے میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ گمراہ کن بدعات میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سنتیں چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ حدیث میں آیا جب کوئی امت سنت کو چھوڑ بدعت ایجاد کرتی ہے، ایک بدعت ایجاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ سمجھ رہے نا بھائی؟ ابھی سب دیکھیے گا، پوری بات سن لیتا۔ انسان ایک بدعت ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ 2 بدعت ایجاد کیا، اللہ نے 2 سنت اٹھا لیا۔ 3 بدعت ایجاد کیا، اللہ نے نبی کی 3 سنت اٹھا لیا۔ پھر ایک روایت میں، اور اللہ ان اہل بدعت سے اتنا ناراض ہے کہ نبی کی سنت کو اب دوبارہ انہیں عطا نہیں کرتا۔ ایک ہے مطلب یہ میرے بھائی بدعات۔ اب آپ ذرا دیکھیں، آج ہم مسلمانوں میں یہ اپنا طبقہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر جو جماعت ہماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا کر رکھے اور ترقی دے۔ سمجھ گئے نا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے بھی تھوڑے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی بھی اپنے دعوت میں، اپنے منہج میں پوری دنیا کے تمام لوگوں پر ہم غالب ہیں، حاوی ہیں، اور اس ساری دنیا ایک طرح مل کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن دن بدن ہم ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں اس کی ٹینشن نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کے عمل میں میرے بھائی دیکھو، آج اپنا چھوڑ کر کے اہل بدعت کے ہاں جاؤ، واللہ شادی سے لے کر کے یا ولادت سے لے کر کے آپ دیکھیں قبر تک دفنانے میں کوئی ان کا ایک عمل بتائیں جس میں بدعت شامل نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ بیوی کے پیٹ میں بچہ آیا تبھی سے بدعت شروع، اللہ اکبر، ہو جاتی ہے نا؟ ولادت کے بعد بدعت، نئی بدعت، چلے جائیں آخر تک شادی بدعت، کھانا پینا، اور مرتا ہے تو ساری سب سے بڑی بدعت تو مرنے کے قبر میں لٹاتا بھی ہے تو لیٹر لے کر کے بھیجتا ہے، یا کم سے کم کفن پر لکھا ہے ریڈی میڈ لا الہ الا اللہ۔ سوچو جب ہمیں حکم دیا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی،
میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کے لیے. یہاں زندگی کے سارے لمحات کس کے لیے ہو گئے ہیں؟ بدعات کے لیے. تو اللہ رسول نے فرمایا مجھے اس کا بڑا ڈر ہے. اب آئے آپ سن لیں کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ جس عمل پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو، جس عمل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیا کبھی دنیا میں وہ قوم عزت کی زندگی، اسلامی زندگی گزار سکتی ہے؟ نہیں. جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نام اعمال دیکھ، اپنے کردار کو تو دیکھ. تو میرے بھائی یہ بدعات ہوا کا دوسرا معنی، ہوا کا وہ بھی دوسرا معنی ہے نفس پرستی. کیا؟ نفس پرستی. یعنی اللہ کا حکم اپنی جگہ پر، نبی کا حکم اپنی جگہ پر، آدمی کرتا ہے وہ جو اس کا نفس کہتا ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے میرے بھائی؟ ہوا. آج آپ حضرات ایک سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیں آج مسلمان کس کی نفس پرست کس کی عبادت کر رہا ہے؟ برا نہ لگے تو ذرا سوچیں. خود ہمارے اہل حدیثوں میں اس مسجد میں ابھی عشاء میں کتنے نمازی ہوں گے؟ 50 ہو جائیں گے نا. اور رمضان میں ڈبل سے بھی زیادہ. اور جمعے کے دن 2 تک. جس دن رمضان ختم ہوا پھر وہی پرانے 50 آدمی. اب آپ بتائیں آج مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے اور کس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ نے کہا پڑھو، رسول نے کہا پڑھو، مولانا کہتے ہیں پڑھو، ماں باپ کہتے ہیں پڑھو، لیکن آدمی نہیں پڑھتا. کیوں؟ وہ اب نفس کی بات مانتا ہے. نفس نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا. اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ بتائیں جمعے کے دن کوئی پولیس جو ہے زبردستی مسلمانوں کو نماز کے لیے نہیں بھیجتی. وہی مسلمان جو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، دل نہیں کہا اور جمعے کی دن آ گیا پڑھنے کے لیے. کیوں؟ جمعے کے دن اس کے نفس نے کہا تم نماز جمعہ پڑھ لو. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج مسلمان اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے بجائے کس کی اطاعت میں پھنسا ہوا ہے؟ اپنے نفس میں. آپ اب آگے ذرا سنیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آئی بات نا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس انسان نے اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی، حکم ٹھکرا دیا، اور کیا کیا اس نے؟ وآثر الحیات الدنیا. نماز پڑھتا تو جنت میں جاتا، شریعت کی پابندی کرتا تو جنت میں جاتا، لیکن وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیاوی مفاد کو آخرت کے مفاد پر مقدم کیا. آخرت کو اللہ مالک اور دنیا کے لیے 24 گھنٹے انسان محنت کرے. وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا آخرت پر کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کو. 2 برائیاں کیا. پھر غور سے سنیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، ایک تو اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑی. نمبر 2 وآثر الحیات الدنیا، اس نے آخرت کو ٹھکرا دیا اور آخرت پہ کس کو ترجیح کی دیا؟ دنیا کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بس انجام سوچ لو. ہمیشہ میرے بھائیوں آخرت کو دنیا پر ترجیح دی. اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی الماوا. رہا وہ انسان فاما جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کا ڈر ہے، عذاب قبر کا ڈر ہے، رب کا غضب، رب کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا، عذاب کا مستحق نہ ہو جائے، اور سوچتا ہے کہ دنیا میں ادھر ادھر کیے تو مرنے کے بعد ایک دن رب کے سامنے
کھڑا ہونا ہے اور حساب رب لے گا ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا رب ہم سے حساب لے گا۔ اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اس لیے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ نمبر 2 وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو نفس کی پیروی سے بچتا ہے، اپنے نفس کو کچل کر کے شریعت کا تابع بناتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کیا اور جس نے دنیا کو جس کو آخرت کی فکر لاحق ہے، نجات کی فکر ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دوستو اللہ کے رسول کو کس چیز کا ڈر تھا؟ نفس پرستی کا اور بدعت کا۔ آنے فرمایا مجھے تیسری چیز جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے، تم نفس پرستی اور طرح طرح کے بدعت میں، اہل بدعت میں مبتلا ہو گئے، اور جو بدعت سے اپنے آپ کو بچائے وہ اپنے نفس پرستی کا شکار ہو گئے۔ دوستو ذرا اپنے نفس کے اصلاح کرو۔ یہ ایک چوتھی چیز ہے، وہ بھی بڑی اہم، جو آج جس سے بچنا چاہیے، وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، مجھے بڑا ڈر ہے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے۔ اللہ اکبر! کون سے فتنے؟ دینی فتنے۔ پتہ نہیں کتنی تنظیمیں، کتنی تحریکیں، کوئی جہاد کے نام پر، کوئی انقلاب کے نام پر، پتہ نہیں کتنے فتنے پیدا ہوں گے۔ ہر ایک اسلام کا نام لے گا، حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس فتنے میں جوش میں آ کر کے میرے بہت سارے امت کے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچیں، آج اسلام کے نام پر کتنی نئی تحریکیں ہیں، اور سب دعوت دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کو ترقی، اب باطل کو مٹانا، انقلاب لانا، کتنے نعرے لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ آج تک اپنی شکل و صورت پر انقلاب نہیں لا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ آج تک اپنے گھر میں اسلام نہیں لا سکا، اپنے گھر میں انقلاب نہیں، نہ بچوں میں کوئی اسلام آیا، نہ بیوی میں آیا، نہ اپنے میں آیا، نہ گھر میں آیا۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے انقلاب تو اپنے ساتھ پر، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں پر ہونا چاہیے۔ ہم فکر سب کی کرتے ہیں اور اپنی فکر نہیں کرتے۔ دوستو یہ فتنہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا آج کتنے فتنے مبتلا ہیں، بلکہ ان فتنوں نے ہندوستان میں ہمیں اور ذلت کی زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیا۔ برا تو لگے گا، لیکن سوچئے گا میری بات، کتنی انہی تنظیموں میں ہمارے کچھ نوجوان گھسے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، ماں باپ بھی ذلیل ہوئے، مسلمان بھی ذلیل، اور ہماری سیدھی سیدھی جماعت بھی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے۔ اس لیے دوستو وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، ہلاک و برباد کر دینے والے، صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے فتنے میرے بھائی، آپ کے دادا نے، آپ کے باپ نے، آپ کے پردادا نے پتہ نہیں کتنی قربانیوں دینے کے بعد ایک مسجد تعمیر کی ہوگی، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک اینٹ یہاں رکھنا چاہے ہوگے تو شاید پولیس تک کیس گیا ہوگا اور سر بھی پھوڑوایا ہوگا، اور کتنی مشکل کے ساتھ یہ جماعت تیار کی مسجد۔ لیکن افسوس آج انہی کی نسل کہتے نہیں یہ بوڑھے کچھ نہیں کرتے، ہم نوجوان کچھ میدان میں آ کے کریں گے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، آپ اپنے باپ دادا کے وارث ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ باپ دادا نے جو توحید کا، سنت کا، دعوت کا کام کیا تھا وہی کام کرتے، ہمارے نوجوان محنت کرتے تو شاید اب تک 2-4 مسجدیں اور بن گئی ہوتی۔ لیکن
ہمیں یہ لوگ کچھ کرتے نہیں، اس لیے ان تنظیموں میں شامل ہو جائیں جو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ذرا بچائیں، کتنی پیاری نصیحت، وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ، مجھے ان کا بڑا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ اور ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی حدیث ہے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں اللہ رسول نے خطبہ دیا اور فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ کیا فرمایا؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ کلنا انا لنستحی والحمدللہ، یا رسول اللہ ہم جتنے سب حیا دار ہیں کوئی بے حیا الحمدللہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بے حیائی کا تصور نہیں ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو حیا کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کلنا انا لنستحی، الحمدللہ ہم سب لوگ حیا دار ہیں کوئی بے حیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حیا نہیں ہے، ابھی حیا کا ہم کریں اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یار صاحب بتائیں، ہم تو سمجھتے حیا کافی ہے، آپ فرما رہے ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، آج پتا چلا کہ حیا کا بھی حق ہے، تو آپ بتائیے حیا کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدنیا۔ اللہ، آپ نے فرمایا ایمان والو حیا کر رہے ہو لیکن جب تک چار باتوں پر عمل نہیں کرو گے حیا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب ان چاروں چیزوں کو سن لیں، اسی پر بات کو ختم کرتے۔ نمبر 1 میرے بھائی، آپ نے فرمایا من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرے جس سے حیا کا حق ادا ہو جائے، فلیحفظ الراس وما وعى، تو چاہیے کہ اپنے سر اور سر سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ہیں ان کو حرام چیزوں سے بچائے۔ ہاں بیٹے یہی ہے نا، کیا کیا جڑا ہے؟ پہلے 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہے، ٹھیک ہے نا، زبان ہے، اور یہ مخ ہاں، یہ سب کچھ کہتے بڑا دماغ والا ہے، یہ ان کی حفاظت۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر اور سر سے جڑے ہوئے سارے اعضاء، کیا ENT بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کون سا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ ENT، ہاں ڈاکٹر اب الگ کرے، ہمارے نبی پہلے ہی الگ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر پیدا بھی نہیں تھے، سائنس ہمارے نبی بتلا گئے کہ جسم کے 2 حصے ہیں، ادھر اسپیشلسٹ ہوگا اس کے بعد الگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، 2 آنکھیں، ان آنکھوں کا استعمال وہی کرو جہاں دینے والے نے حلال کیا ہے۔ ان آنکھوں کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ جس کے دیکھنے میں تمہارا رب راضی ہو، ناراض ہوتا ہے، ورنہ جس رب نے آنکھیں دی ہے وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ان کانوں سے وہی سنو جس کا سننا رب نے حلال کیا ہے، ان کانوں سے تمام چیزوں کو بچاؤ جن کا سننا رب کو پسند نہیں ہے۔ اسی میں زبان ہے، زبان کی حفاظت کرو، اور سب سے بڑی چیز اسی میں دماغ ہے۔ دماغ اچھے کاموں میں استعمال کرو، خرافات میں استعمال
نہ کرو، ان کی حفاظت ہو۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو ذرا اپنے آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اس دماغ کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن ان کے متعلق بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ پوچھے گا کہاں استعمال کیا۔ نمبر 2 پہلی چیز ہو گئی۔ نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ۔ پہلی چیز آگئی سمجھے نا، سارا اور جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت کرو، جس میں پیٹ بھی آ گیا، شرمگاہ بھی آ گئی، اور یہ بھی آ گیا کہاں جا رہے ہو، اور یہ بھی آ گیا، اور اس سینے میں جو دل ہے وہ بھی آ گیا۔ ان کا استعمال ہاتھ سے وہی کریں جس میں رب راضی ہو، اور واٹس ایپ پر وہی پیغام بھیجیں جو جائز ہو، حلال ہو، صحیح ہو۔ آگ لگانے والا، اختلاف ڈالنے والا، یا کسی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کے لیے سب استعمال نہ کرو۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا کیا کیا تم نے اس سے فارورڈ کیا تھا، کیا کیا لکھا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، کون سی بدعت تم نے پھیلائی تھی، ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ میرے بھائی تو سب کچھ اس میں آ گیا۔ 2 ہو گئے، پورے جسم کے ہر اعضا آ گئے، استعمال وہیں کرو جہاں جائز اور حلال ہے۔ نمبر 3 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، صرف ایسے اعلیٰ زندگی نہ گزارو، دن بھر میں 2-4 مرتبہ سوچ لو کہ ہم کو بھی مرنا ہے، اور اسی قبرستان میں کھڈا کھود کر کے دفنایا جائے گا، اور چند مہینوں میں مٹی ہمارا جو حشر کرے گی سڑا گلا کر کے اس کو بھی یاد رکھو۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ، موت کو یاد کرو، موت کو، اور صرف موت کو نہیں، اور پھر موت کے بعد یہ قبر کی مٹی تمہارا کیا حشر کرے گی وہ بھی یاد کرو۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے میرے بھائی؟ موت کیا حشر کرے گی سب کو معلوم ہے نہ؟ ہمارے نواب صدیق حسن خان بھوپال رحمت اللہ سنا ہوگا، جن کو اس دور کا مجدد کہا جاتا تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم، اہل حدیث عالم، یہ ساری زندگی ایک کرائے کے مکان پر تھے۔ کس میں تھے؟ کرائے کے مکان پر، کرائے کے مکان پر۔ اللہ اکبر۔ آخری عمر میں کسی نے کہا حضرت بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، بیٹوں کو ہو گئی، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ایک مکان بنا لیتے۔ بڑی اچھی رائے تھی، ہونا چاہیے تھا مکان، لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند۔ تو انہوں نے کھڑکی کھولی، کرائے کا جو مکان تھا کھڑکی کھولی، اور سامنے قبرستان تھا۔ کہا سنو، اصل میں ہمیں اس گھر سے زیادہ اس گھر کی فکر ہے۔ یہ مکان تو کرائے پر مل جا رہا ہے، وہ کرائے پر وہ عمل سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اندر سوچا کبھی آپ کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، نبی علیہ السلام کی حدیث، مرنے والا مر رہا ہے، مرتا ہے، اولاد یہیں رہ جاتی ہے، پورے مال سے صرف کفن ملتا ہے، مال بھی یہیں چھوڑا، جائیداد بھی یہیں چھوڑی، اور گیا تو صرف اپنا عمل لے کر کے۔ حضرت ربیہ، کعب بن ربیہ، صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اندر بھی فکر آخرت پیدا کرتے۔ حضرت کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے خادم، 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرتے تھے، آج سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام اندر گھر میں چلے جاتے سونے کے لیے، تو وہیں دروازے پر بیٹھے بیٹھے دہلیز پر سر رکھ کے آرام کر لیتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اٹھیں گے، نکلیں گے تو میں جوتا پہنا ہوگا، سواری لا کے رکھوں گا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا
تمہیں کچھ ضرورت ہے تو مانگو، سارے لوگ تو ہم سے مانگتے ہیں، بیت المال میں الحمدللہ آ گیا ہے، تمہیں مکان کی ضرورت ہے مکان دیں گے، دکان کرنا چاہو تو کچھ پیسہ دیتے تھے، کاروبار کر لو، اگر زمیندار بننا چاہو تو کچھ زمین دے دیں گے، ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا اللہ رسول نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ کئی بار آپ نے اصرار کیا تو آخر میں انہوں نے کہا اللہ رسول اچھا ہمیں سوچنے کے موقع دے دے، میں سوچ لوں گا تو اس کے بعد بتاؤں گا، جاؤ سوچ لو۔ خوب گئے سوچے، ذرا سوچو، سوچ سمجھ انسان کی فکر، گئے خوب سوچے، سوچ کر کے غور فکر کیا، خوب سوچے، سوچنے کے بعد اب اللہ رسول کی مجلس میں آئے، روزانہ انتظار کرتے ہیں اللہ رسول اب اگر پوچھے کیا چاہیے تو میں نے سوچ کر کے رکھا ہے، کہہ دوں گا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے دل و دماغ سے بات نکل گئی موقع پر۔ کچھ عرصے کے بعد یاد پڑا تو اللہ رسول نے پوچھا ربیہ کیا چاہیے، سوچا؟ اللہ رسول ہم تو سوچ کے بیٹھے ہوئے، آپ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ہم نے سوچ لیا کہ جیسے دنیا میں خدمت کر رہا ہوں آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلیں تاکہ جنت میں بھی آپ کا خادم بن کر کے رہوں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی چیز اللہ رسول تنگ رہ گئے، فرمایا کہ اتنی بڑی عقل کی بات سمجھایا کس نے تجھ کو؟ کس نے؟ کسی دوست نے، کسی بڑے نے، کسی بوڑھے نے، کس سے تم نے مشورہ کیا جو اتنا بڑا سوال کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے کسی سے نہیں مشورہ کیا۔ پھر کیسے؟ ہم نے سوچا کہ آپ پیسہ دے دے، ذرا غور سے سنیں، آپ سے پیسہ لے لوں، دکان بنا لوں، محنت کروں، 24 گھنٹے کاروبار بڑھاؤں، لیکن جب تک میری روح قبض نہیں ہے تب تک ہماری ہے، روح قبض ہو گئی اس کو کوئی اور لے لے گا، ہمارے ساتھ تو نہیں جائے گا۔ اور میں سوچا زمین کھیتی باڑی کروں تو کھیتی باڑی کروں تو جب تک میں زندہ ہوں فائدہ اٹھایا، اور جس دن مر گیا وہ پھر ہمارے کام نہ آئی۔ اگر مکان بنا لوں تو اللہ رسول بس جب تک زندہ ہوں، مرنے کے بعد کوئی اولاد مکان میں رہنے نہیں دے گی، اسی فری فنڈ کے قبرستان میں دفنائے گی۔ تو میں نے سوچا مانگوں وہ جو کبھی ختم ہو، وہاں ہمارے کام آئے، تو اس سے بہتر چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ رسول دنگ رہ گئے ان کی عقل مندی پر، ان کی اچھی سوچ پر، ان کی فکر آخرت پر۔ آپ نے فرمایا سنو، جو تم نے مانگا دعا تو کر سکتا ہوں لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور آج کا بابا جو جنت کی ٹکٹ دیتا ہے کارڈ ملتا ہے، لیٹر یہ میرا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہاں اللہ کے سارے نبیوں کے سردار اپنے خادم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں، ہاں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، ہمیں کبھی امید ہے کہ وہی ایک عمل کرو گے تو اللہ یقیناً جنت میں تمہیں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اللہ رسول وہی بتا دے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہے تو میں دعا تو کروں گا، لیکن نفلی نماز کثرت سے پڑھو۔ نفلی نماز کے اندر یہ پاور ہے کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں پہنچا دے گی۔ اور آج ہم مسلمان نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ فرائض کا ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز۔ دوستو جو مزہ تہجد کی نماز میں ہے وہ کسی اور نفلی نماز میں نہیں ملے گا۔ تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شاید بہت کچھ عطا کر دے۔ بہرحال 3 چیزیں ہو گئی، نہیں 3 ہی ہوئی نا، وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى۔ نمبر 4 من اراد الآخرۃ، اللہ یہی آج مشکل ہے، ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الحیات الدنیا، جو آخرت میں جنت چاہتا ہے اسے دنیا کی بڑی ٹیپ ٹاپ کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا۔ بڑی ٹیپ ٹاپ نخرے والی زندگی دنیا کی چھوڑنے پر، ہر وہ چیز دنیا کی
جو آخرت کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آقا نے فرمایا من فعل ذلک، جس نے ان 4 باتوں کو کر لیا، فقد استحیا من اللہ کرایا، تو اس نے اللہ سے اتنا حیا کیا کہ حیا کرنے کا حق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دل و دماغ میں جو بات آئی میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہماری نشست کو اللہ تعالیٰ باعث سے اجر و ثواب بنائے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور یہی کہنا سننا اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں قضا راہ اور باعث سے نجات بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔